کامیاب نہیں ہو سکتی اور دیر پا نہیں رہ سکتی۔ اب معاشرے کو سنوارنا تھا۔ اللہ نے بہت سے لوگوں کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع تو کر دیا۔ کچھ چیزیں جو عربوں کو آپس میں توڑتی تھیں، جو آج ہمارے معاشرے میں بھی توڑ کا سبب ہیں، اللہ رب العزت نے وہ توڑنے والی چیزوں کو ختم کیا اور قانون اتارے۔ اس صورت میں پہلا قانون ہے احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا قانون بھی ہے احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری جو قانون ہے وہ ہے احترام قرآن۔ یہ تین قانون تو قرآن اور محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ باقی چار قانون جو ہمارے آپس میں کمی پیشی ہے اس کے متعلق ہیں۔ آئیے ہم سورت کو ابتدا سے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا یہ احترام ہے کہ تم آپس میں کوئی بات کرو تو اللہ اور رسول کی بات کو سب سے آگے رکھو۔ یہ جو آیت اتری ہے یہ اس وقت اتری جب اس امت کے سب سے اعلیٰ مقام والے لوگ، سب سے زیادہ مرتبے والے دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دے۔ تو وہاں محفل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فلاں آدمی کو امیر بنا دے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فلاں آدمی کو امیر بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بات سے تم اپنی بات کو مقدم نہ کیا کرو۔ جب اتنی عظیم ہستیوں کے لیے قانون یہ ہے کہ اپنی بات پیچھے رکھیں، اللہ اور رسول کی بات کو آگے رکھیں۔ آج کون ہے وہ کہے میں مسلمان بھی ہوں، وہ کہے میں رسول اللہ کو مانتا بھی ہوں، وہ کہے میں آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، وہ یہ بھی کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن جب عمل کی باری آئے تو خود اپنی ہی مرضی پر چلے۔ ایسے بندے کے لیے قرآن نے 25ویں پارے میں ذکر کر دیا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ جو آدمی عقیدے کے بارے میں یا عمل کے بارے میں اپنی مرضی پہ چلتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں گمراہ ترین انسان ہے، وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو اسے مشرک کہا ہے۔ وہ جہاں ایک فتویٰ لگاتے ہیں یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو۔ دیکھو نا فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، بڑے سے بڑے فتوے بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بے نمازی کافر ہے، اہل عرب کا فتویٰ ہے بے نمازی کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے پاس فتویٰ موجود ہے ان کا، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، بیوی خط لکھتی ہے قاضی صاحب مفتی صاحب میرا خامد نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کو جواب دیتے ہیں کہ آپ اپنی گھر چلی جائیں، آپ کا خامد آپ پہ حرام ہو گیا۔ بڑا سخت فتویٰ ہے۔ اب یہ اختلافی بات ہے، وہ اس کو اس کافر کے معنی میں لیتے ہیں جو عام ہے، ہمارے امام صاحب اس کو نافرمان کے معنی میں لیتے ہیں۔ جی ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ سنانے لگا ہوں، اسی آیت پہ وہ سناتے ہیں کہ ایک بندہ اس نے الارم لگایا ہے کہ میں صبح ڈیوٹی پہ جاؤں گا۔ کیا الارم لگایا ہے؟ میں صبح، اس نے نماز کے لیے الارم نہیں لگایا، وہ مشرک ہو گیا ہے، کافر ہے وہ۔ کیوں؟ اس نے نماز کو پیچھے کر دیا ہے، اپنی مرضی کو آگے ہو گیا۔ ڈیوٹی پہ جانا اس کی مرضی میں شامل تھا اور نماز پڑھنا کس کی مرضی تھی؟ باقی بات تو بڑی، اس بات میں وزن بڑا ہے، انہوں نے دلیل بھی بڑی مضبوط دی ہے۔ قرآن کی آیت میں منع کرتا ہوں افرأیت، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو من اتخذ، جس نے بنا رکھا ہے الہہ، اپنا الہ ہوا ہو، اپنی خواہشات کو۔ دیکھیے کیا بنا رکھا ہے؟ الہ، لا الہ، یہ جو الہ ہے نا وہی بات ہے، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضیوں پہ چلیں گے تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ تو یہی بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، بھائی کسی معاملے میں بھی اللہ اور رسول کی بات سے اپنی رائے کو آگے نہ کرو، ورنہ تم بھی یہودیوں کی طرح کافر ہو جاؤ گے۔ دوسرا قانون
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، قانون نمبر 2 یاد رکھیے گا۔ پہلا قانون کیا ہے؟ احترام مصطفیٰ۔ اس میں مقصودی بات کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات سے اپنی بات کو مقدم نہ کرو۔ دوسری بات، لا ترفعوا اصواتکم، رسول اللہ کی محفل میں منافقین نے آ کے شور ڈالا، اونچی باتیں کرتے تھے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے نا، کسی مولوی کی بات بندے کو اچھے نہ لگے نا، وہ 2 بندے آپس میں گپ لگانے لگ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ محفل کیا ہو؟ خراب ہو۔ میں بھابڑا میں تھا، یہ گاؤں صاحب، وہاں میں درس دیتا تھا۔ وہاں عبد القیوم نامی ایک آدمی جو حاجی عبدالشکور فوت ہو گیا ہے، اس کا ایک بھتیجا تھا، ایک وہ اور ایک اور آدمی، وہ گجر فیملی سے تھا وہاں کے۔ انہوں نے پتہ کیا کرنا، میں یہاں درس دے رہا نا، وہاں لیٹ کے وہ دونوں گپ لگاتے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا، نہ ٹائم ہوتا تھا گپ کا، صرف ہمارے درس کو خراب کرنے کے لیے۔ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے بات کرنی تھی۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں منافقین نے آنا، اونچی اونچی باتیں کرنی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، رسول اللہ کی بات خراب ہو جائے۔ تو اللہ نے قانون بنایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایماندارو مت بلند کرو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، نہ بلند کرو آواز بات میں، کجہر بعضکم، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے لیے تم بلند کرتے ہو۔ ایک دوسرے نہ تو فلانیاں ہیں اور فلانے گل آپس میں بات کرتے ہو، اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب محفل میں محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری آواز پست ہو جانی چاہیے۔ اس پر کیسے عمل کرنا ہے؟ دیکھیں نا، ہم قرآن کا قانون سن رہے ہیں، عشق صحابہ دا نعرہ ساری دنیا لمدی ہے کہ نہیں لمدی؟ بول دے نہیں یار، لگاتی ہے نا جی، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ ہیں۔ اب یہ نعرہ، میں اس کے ساتھ ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو بات کریں گے وہ ان کی حلقوم سے نیچے نہیں جائے گی، زبانی باتیں ہوں گی۔ اب عشق صحابہ جو ہے نا، وہ تب کامل ہوتا ہے جب بندے کا عقیدہ بھی صحابہ والا ہو اور بندے کا عمل بھی صحابہ کی طرح ہو، ورنہ بندہ جھوٹا ہے اپنے عمل میں، ورنہ کوڑا آدمی ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے جڑا عشق صحابہ دا نعرہ تو لاؤندا ہے لیکن عمل ہوتا رسول اللہ دے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے خلاف ہوندا ہے۔ اب دیکھو نا، یہاں کتنے لوگوں کو قرآن سنایا جائے وہ عمل کرتے ہیں۔ عشق صحابہ کا نعرہ لگانے والوں کو جب عقیدہ صحابہ بتایا جاتا ہے وہ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ آئیے ذرا سنیے، یہ آیت اتری نا، آواز بلند نہ کرو۔ ایک صحابی، اس کی آواز ویسے ہی بلند تھی، بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافی دن گزر گئے ہیں، فلاں آدمی مسجد میں نہیں آیا، آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ وہ گئے، دیکھا وہ اپنے گھر میں رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ جب اس سے پوچھو وہ کیوں نہیں آ رہا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے لا تجہروا لہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو میری تو آواز ہی بلند ہے، میں تو جیسے ہی مسجد میں آؤں گا میرے تو سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو کہو وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس طرح قرآن پہ عمل کرو نا جی۔ سنت کی بات کی جائے، یاد رکھیں آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے کہ یہ بات سنت کے خلاف ہے، آپ کی شادی پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ کی فوتگی پہ۔ میں نے جو تجربہ کیا ہے، ہمارے 12 مہینوں میں سے 6 ماہ فوتگی پہ چلے جاتے ہیں، 6 ماہ شادی پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی کو ہم نے زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ بچے کی شادی کرنی ہے، مکان بن رہے ہیں، انتظام ہو رہا ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ مرنا بھی ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اپنے پیٹ میں یا اپنی اولاد کے پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ چیزیں کبھی سوچی ہیں ہم نے؟ نہیں، بس فوتگی ہو گئی، 6 ماہ اس کے جرانے چل رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی اللہ کا امر مان لو نا یار، امر ہے اللہ کا۔ رسول اللہ کی کتنی پیاری 3 بیٹیاں فوت ہوئی، رسول اللہ کے اپنے بیٹے فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پیار تھا اپنے بچوں سے؟ کیا ہمارے بچے رسول اللہ کی اولاد سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کیا ہماری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ محبت والی ہے؟ تو کیا بات ہے؟
آج ہم اپنا ٹھیک ہے دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اسی کا نام تو صبر ہے نا بھائی، استعینوا بالصبر، یہی تو صبر ہے نا یار۔ صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ روئے نہیں، صبر کا معنی یہ ہے اللہ کے قانون پر بندہ قائم رہے۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی بات خود بھی انہوں نے عمل کیا اور دوسروں تک بھی پہنچائی، وتواصوا بالصبر، یہاں صبر کا معنی صبر کرنا نہیں ہے، یہاں صبر کا معنی دین پر قائم رہنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، گرم ریت پر بلال لیٹتا ہے جی، احد کے میدان میں صحابہ 70 شہید ہو گئے، 70 صحابہ زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی کیا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جی للذین احسنوا، یہ بات ہے بھائی۔ تو اس لیے وہ صحابی مسجد میں نہیں آ رہا، کیوں کہ میری آواز کیا ہے، بلند ہے، اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ بھائی تو کیا ہے، جنتی ہے۔ اس طرح محبت ہو نا اللہ اور رسول سے، قرآن اور سنت مصطفیٰ سے، پھر مزہ ہی آ جائے۔ یہ دوسرا قانون ہے۔ تیسرا قانون ذرا غور کیجیے گا، اب ہمارے معاشرتی قانون شروع ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آیت نمبر 6۔ اے ایماندارو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آتا ہے، فتبینوا، اس کی جانچ پڑتال کرو، ان تصیبوا قوما، یہ نہ ہو کہ تم کسی معاملے کو بجہالت، کسی قوم کو نادانی میں تکلیف پہنچا دو۔ میاں بیوی کا جو آج کل تنازع ہے، اس میں ہمیشہ تیسرا بندہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا جو تنازع ہے اس میں کون ہوتا ہے، تیسرا۔ دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، وہاں بھی بندہ کون ہے، تیسرا۔ دو خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں بھی دیکھ لو بندہ ہوگا تیسرا۔ دو قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، وہاں بھی بندہ تیسرا ہوگا۔ امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پہ، ایسا ہی ہے، مسلمانوں کی عیسائیوں کی جنگ لگی اور اس میں اصل کردار یہودیوں کا تھا۔ کس کا تھا، یہودیوں کا۔ تو اس لیے کوئی فاسق آدمی ہمیں کوئی بات کرے کہ یہ بات ہے، تو سب سے پہلے آسان معاملہ یہ ہے کہ اس بات کی جانچ کرو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے بھائی جان آپ کے بارے میں فلاں آدمی نے یہ کہا ہے، فیصلہ سنانے سے پہلے اس سے پوچھ لو بھائی تو نے یہ کہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو، اس کا مقصد کوئی اور ہو سکتا ہے اس کو مغالطہ ہو، وہ آپ کے بارے میں غلطی کا شکار ہو، یہاں آپ فیصلہ سنا دیں، یہ بندہ وہاں جا کے کہ فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو آپس میں کیا ہوگا، آپ لڑ پڑیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا جب زکوٰۃ لے کے آؤ، جہاں سے زکوٰۃ لانی تھی وہ نیا قبیلہ مسلمان ہوا تھا، لیکن یہ جو صحابی لینے جا رہا تھا اس کی جہالت کے زمانے میں ان سے دشمنی تھی، یعنی پرانی دشمنی ہے یاپا ویک۔ یہ جب وہاں پہنچے، عربوں کا یہ دستور تھا جب ان کے لیے انتہائی عزت والا آدمی آتا نا تو وہ اس کے استقبال میں اسلحہ پہن کر جاتے تھے، یہ عربوں کا دستور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے اور پہلی دفعہ ہمارے قبیلے میں آ رہا ہے، انہوں نے احترام یعنی عزت کے لیے اسلحہ زیب تن کیا اور کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ اب یہ جو صحابی تھا نا، اس کے ذہن میں وہ اپنی پرانی دشمنی کا منظر بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ اسلحہ پہن کے رستے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اس نے سمجھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہیں سے واپس آ گیا، آ کے رسول اللہ سے ایک بات کی کہ یا رسول اللہ میں زکوٰۃ لینے جا رہا تھا، وہ تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی کافر کا قاصد بھی ہے، اس کو بھی نہیں قتل کر سکتا، یہ تو میرا قاصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے لیے فوج تیار کی۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ چلو کیسے کرتے ہیں، بندہ بھیج کے تحقیق تو کریں۔ جب وہاں وہ بندہ گیا تحقیق کرنے والا، انہوں نے کہا جی رسول اللہ کا قاصد تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے، ہم تو صبح کا اس کے استقبال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے، یہ اسلحہ پہنا ہوا ہے، ہم تو اس کی استقبال کے لیے اور اس کی عزت داری کے لیے پہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی دفعہ مہمان ہمارے قبیلے میں آ رہا ہے۔ اب دیکھو نا، غلطی کے شکار ہوئے، اگر رسول اللہ تحقیق نہ کرتے تو مسلمان کے ساتھ لڑ پڑتا۔
اور کچھ روایات میں ہے اس بندے کو رستے میں ایک منافق ملا، اس نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ وہاں تم تجھے قتل کرنے کے لیے در پہ ہیں۔ منافق بندہ ہمیشہ خرابی پیدا کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان جاکم فاسقم بنبأ، اگر کوئی فاسق بات کہے فتبینوا، اس معاملے کی جانچ کرو پھر فیصلہ کرو۔ 3 قانون ہو گئے۔ چوتھا قانون وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آیت نمبر 9، اگر 2 ایمانداروں کے گروہ، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، ہوتا ہے نا محلے میں میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ محلے داروں کو مل کے ان کی آپس میں صلح کروانی چاہیے۔ 2 بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، یہ نہیں ایک اس کے ساتھ ہو گیا تم اگاں لگ میں تیرے پیچھے ہاں، ایک یہ دنال ہو گیا، یہ یہودیاں دا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینے آئے نا، مدینے میں 2 بڑے قبیلے آن، اوس تے خزرج۔ کیڑے قبیلے آن؟ اوس تے خزرج۔ وہ 2 آپا وچ لڑدے ہیں۔ مدینے دے یہودیاں پتہ کیا کام کیتا ہے؟ ادھے یہودی اوس نال آن، ادھے یہودی خزرج نال آن۔ خزرج والے انہاں یہودیاں پیسے دینے پر تسی اگاں ہو تے دینے بھی ادھارے، ادھار کی صورت میں دیتے، کوئی نقد تو نہیں دیتے۔ وہ آپس میں ان کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا یہودی وہاں قابض تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ان کو سمجھایا یہ قوانین جب دیکھے نا ان لوگوں نے، کافروں نے بھی ان قوانین سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ آج تو ہمارے اندر یہ قانون ہے ہی نہیں۔ تو قانون نمبر 4 یہ ہے، اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی کیا کروانی چاہیے؟ صلح کروانی چاہیے۔ قانون نمبر 5 یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایماندارو نہ مسخری کرے کوئی قوم کسی قوم کی، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کی۔ تو فلانا ہے، کسی کو اس کی ایک چھوٹی قوم کا بندہ ہے نا، تو ایک بڑا آدمی آ گیا ہے، اب حکارت کے لیے اور فلانیاں اور نایا کہتے ہیں نا، یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت بری چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور دوسری چیز، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کو، عورتوں کا خاص ذکر کیا ہے کیونکہ عورتوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسری عورت کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری عورتیں فل زور لگاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے گھروں کو دیندار بنائیں، اس کے 2 فائدے ہوں گے، ذرا غور کیجیے گا، تھوڑی جیب کا بھی فائدہ ہو سی تے معاشرہ بھی بن جائے۔ شادی ہوندی ہے نا، 1.5 لاکھ روپے خرچے پتہ کس گلا تے ہوندے نے، وہ سوانی کے آکسی با میں کیویں دے کپڑے پائے ہوئے، ایسے ہی ہے، یہ کپڑے میں کیوں پہنوں، سب نے دیکھے ہوئے ہیں۔ مجھے میں ایک میاں بیوی آکھیا نا یہ کپڑے میں نہیں پہنتی، سب نے دیکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں بھی نوی سوانی کر لینا، تینی بھی سارے دیکھے ہوئے ہیں، گل تو ہی بنتی ہے۔ یہ جاگ کر رہے ہیں نا، ان کے لیے تو بڑی قابل غور بات ہے، جو سو رہے ہیں، جو خوابوں میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی تو الگ بات ہے۔ جی میاں جواب تو ایسے ہی نا، شیر صاحب ٹھیک جواب دیتا نا، اس آگے جی توں کپڑے نیا پوندی کہ سارے ویکھے ہوئے ہیں، تین بھی سارے ویکھے ہوئے، میں بھی نوی شے لے آواں۔ جی فوجی صاحب کو بھائی ندیم ہاتھ لگا رہے ہیں کہ اونچا نہ بولو، پتہ نہیں سن نہ لو، معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو یہ بھائی میرے خیال میں سبق ہو گیا ہمارا لمبا، تو آج 4 قانون ہم نے پڑھے ہیں۔ رسول اللہ کی بات سے اپنی بات کو آگے نہ رکھو۔ پہلا قانون، رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز بلند، یہ اس وقت کا تھا۔ آج یوں سمجھ لیں کہ جس محفل میں رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو، اس محفل میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تیسرا قانون، اگر فاسق کوئی خبر لاتا ہے اس کے اوپر اعتبار نہ کرو اس سے پہلے کہ تم خود تحقیق نہ کرو۔ چوتھا قانون، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑیں، ان 2 بھائیوں کے درمیان کیا کروانی چاہیے؟ صلح کروانی چاہیے۔ 3 قانون ہمارے بچ گئے ہیں، اللہ نے زندگی دی تو کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ آمین۔